بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج سے ہم جس جلیل القدر، اولو العزم اور مقدس و مطہر پیغمبر کا مبارک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، لوگ انہیں عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح یا جیزس کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیازات میں یہ بات شامل ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں نبی آخر الزماں ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی اولاد سے جو بے شمار پیغمبر پیدا ہوئے، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلالت قدر اور عظمت شان کا ایک امتیازی نشان یہ بھی ہے کہ اگر انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کا مقام امامت حاصل ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ اس لیے کہ قانون ربانی یعنی تورات کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے انجیل یعنی بائبل سے زیادہ عظیم المرتبہ دوسری کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انجیل کا نزول قانون تورات کی تکمیل ہی کی شکل میں ہوا، یعنی نزول تورات کے بعد یہود نے جو قسم قسم کی گمراہیاں دین حق میں پیدا کر لی تھیں، انجیل نے تورات کی شارح بن کر بنی اسرائیل کو ان گمراہیوں سے بچنے کی دعوت دی اور اس طرح تکمیل تورات کا فرض انجام دیا۔ مزید برآں یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے مناد اور مبشر ہیں، اور ہر دو مقدس پیغمبروں کے درمیان ماضی اور مستقبل دونوں زمانوں میں خاص رابطہ اور علاقہ پایا جاتا ہے۔ اس موضوع کو بھی انشاءاللہ میں آگے چل کر تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ قرآن عزیز نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مماثلت کے سلسلے میں جن پاک ہستیوں کے واقعات سے بہت زیادہ بحث کی ہے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس ہستیاں زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ غرض قرآن عزیز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات کو بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان کی حیات طیبہ کے دیباچہ کے طور پر ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات زندگی کو بھی خوب روشن کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق بھی قرآن مجید سے بے شمار معلومات ملنے والی ہیں۔ یہ ذکر پاک قرآن عزیز کی 13 صورتوں میں ہوا ہے۔ ان میں سے کسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی کنیت ابن مریم کے ساتھ، کسی مقام پر نام مبارک عیسیٰ یعنی یسوع سے یاد کیا گیا، اور کسی جگہ مسیح علیہ السلام اور عبداللہ کے لقب سے اظہار کیا گیا۔ دین حق اور ملت بیضا کی تبلیغ و دعوت کا سلسلہ اگرچہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک برابر جاری رہا، لیکن اس سلسلہ کو مزید قوت پہنچانے اور سربلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی سنت یہ رہی کہ صدیوں بعد ایک ایسے اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر کو بھیجے جو امتداد زمانہ کی وجہ سے پیدا شدہ عام روحانی اضمحلال کو دور کر کے قبول حق کے افسردہ رجحانات میں تازگی بخشے اور ضعیف روحانی عواطف کو قوی سے قوی تر بنا دے۔ اور اکثر ایسا ہوتا رہا کہ جن اقوام و امم میں ایسے عظیم المرتبہ پیغمبر کی بعثت ہونے والی ہوتی، صدیوں پہلے ان کے ہادیان ملت اور داعیان حق یعنی انبیاء علیہم السلام اس مقدس رسول کی آمد کی بشارات وحی الہی کے ذریعے سے سناتے رہتے، تاکہ اس کی دعوت حق کے لیے زمین ہموار رہے، اور جب اس نور حق کے روشن ہونے کا وقت آ جائے تو ان اقوام و امم کے لیے اس کی آمد غیر متوقع حادثہ نہ بن جائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی چند اولو العزم، جلیل القدر اور مقدس رسولوں میں سے ہیں، اور اسی بنا پر انبیاء بنی اسرائیل سے متعدد انبیاء علیہم السلام آپ کی آمد سے قبل ہی آپ کے حق میں منادی کرتے اور آمد کی بشارات سناتے نظر آتے ہیں۔
اور انہی بشارات کی وجہ سے بنی اسرائیل مدت مدید سے منتظر تھے کہ مسیح موعود کا ظہور ہو۔ تو ایک مرتبہ بنی اسرائیل پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی طرح اقوام عالم میں معزز و ممتاز ہوں گے اور رشد و ہدایت کی خشک کھیتی میں تازہ روح پیدا ہوگی، اور خدا کے جاہ و جلال سے ان کے قلوب ایک مرتبہ پھر چمک اٹھیں گے۔ بائبل یعنی تورات و انجیل اپنی لفظی و معنوی تحریفات کے باوجود آج بھی ان چند بشارات کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتی ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے تعلق رکھتی ہیں۔ تورات استثناء میں ہے، اور اس موسیٰ نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر یعنی سائیر پر سے ان کا طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا۔ اس بشارت میں سینا سے خدا کی آمد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی جانب اشارہ ہے، اور سائیر سے طلوع ہونا نبوت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، کیونکہ ان کی ولادت باسعادت اسی پہاڑ کے ایک مقام بیت اللحم میں ہوئی ہے، اور یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے نور حق طلوع ہوا۔ اور فاران پر جلوہ گر ہونا آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اعلان ہے، کیونکہ فاران حجاز کے مشہور پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ حضرت یسیع ایک نبی ہیں، ان کے صحیفے میں ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اسی بشارت میں پیغمبر سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، اور بیابان میں پکارنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منادی تھے، اور ان کی بعثت سے قبل ہی بنی اسرائیل میں ان کی بعثت رسالت کا مجدہ جاں فضاں سناتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ پس فرشتوں نے اس یعنی زکریا کو اس وقت پکارا جبکہ وہ حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ تجھ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ اسی طرح متی کی انجیل میں، یوحنا کی انجیل میں اور مرکس اور لوقا کی انجیلوں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارات کا تذکرہ موجود ہے۔ اور سب سے بڑا اعزاز جو عیسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر آپ کی زمین پر آمد کی خبر دی ہے، کیونکہ انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا، اس لیے وہ واپس آئیں گے اور اپنی بقیہ عمر یہاں پوری کریں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے اور پھر سے زمین پر اپنی حکومت قائم کریں گے۔ آپ کے نزول کے بعد آپ کا دور حکومت کیسا ہوگا، اس کا تذکرہ بھی ہم اس سیریز کے آخری لیکچرز میں کریں گے۔ روحانی اور ایمانی علم کے قیمتی خزانے سے بھرپور اس دلچسپ معلوماتی تذکرے کا اگلا لیکچر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے متعلق ہوگا، جو کہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ سے صرف اتنے سے تعاون کی درخواست ہے کہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ ڈھیر ساری دعاؤں کی درخواست، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ نگہبان۔